یہ قصہ ہے مکہ کے دو طاقتور سرداروں کا، ایک ابو جہل جو حق کا سب سے بڑا دشمن بنا، اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غصہ، قوت اور سخت مزاجی کی علامت تھے۔ مکے کی فضا میں اسلام کی نئی آواز بلند ہو رہی تھی اور ظلم حد سے بڑھ چکا تھا۔ اس گھٹن کے ماحول میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے قوت عطا فرما۔ ایک دن جب قریش کا غصہ عروج پر تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنی تلوار نکالی اور ارادہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ وہ غصے کی حالت میں تیزی سے حرم کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں قبیلہ بنی زہرہ کا ایک شخص ملا۔ اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا، محمد کو قتل کرنے۔ اس شخص نے انہیں روکا اور کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ اپنی بہن کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ اندر سے انہیں کسی کے کچھ پڑھنے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنتے ہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور بہن نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جب ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق بات کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنا زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ نکلا۔ اپنی بہن کا خون دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ اس خون اور اس کے باوجود بہن کی ثابت قدمی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو نرم کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتے خون کے ساتھ ایک جرأت مندانہ بات کہی، ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب تم جو چاہو کرو۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہو کر الگ بیٹھ گئے اور کہا، اچھا وہ مجھے دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ابھی ناپاک ہیں، آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور جب وہ اوراق ان کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ان آیات کو پڑھا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت اٹھاؤ، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ کلام الہی کی تاثیر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دل کو پگھلا دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے نکلا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سنتے ہی چھپے ہوئے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا، عمر آپ کو مبارک ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار کے ساتھ جسے وہ قتل کے ارادے سے لائے تھے دار ارقم پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو وہ طاقت ملی کہ انہوں نے اگلے ہی دن خانہ کعبہ میں جا کر اعلانیہ نماز ادا کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فاروق کا خطاب دیا، یعنی وہ شخص جس نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیا۔ ابو جہل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا، اس نے آخری سانس تک حق کا انکار کیا اور ذلت پائی، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عظمت بخشی اور وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ یہی قرآن کی طاقت ہے اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آج کے اس قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے، مجھے آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔